داعی کی شرط کیا ہے؟ داعی کی صفت یہ ہے کہ ان لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. قرآن میں ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں. ناصح مانے خیر خواہ. لیکن جب آپ نے رعایاں چھیڑ دیں لین کے لیے، ملک کے لیے، مال کے لیے، تو خیر خواہی کا مزاج ختم ہو گیا. اب آپ کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے. تو جو چیز آپ سے دعوت کے مزاج چھین لے وہ اسلام میں جائز ہی نہیں. آپ غور کیجئے، دعوت کے مزاج یہ ہے کہ آپ انسان سے محبت کریں، انسان کے خیر خواہ بنیں. تو ایک ایسا کام جو آپ سے انسان کی خیر خواہی چھین لے، بالکل وہ ناجائز رہے گا اسلام میں. یہ ہے اسلام. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جو کر رہے ہیں اس کا نام اسلام نہیں ہے. مسلمان جو کر رہے ہیں اس کا نام نہیں ہے اسلام. قرآن حدیث ہے، ثابت ہے، اس کا نام ہے اسلام. تو کسی نے کہا تھا کہ ایوری ریلیجن بگنس ایز این آئیڈیالوجی بٹ آفٹر some generations it is reduced to a culture. تو مسلمان جو ہے اس میں ایکسپشن نہیں ہے. مسلمان کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ مسلمان امت وسط ہے. امت وسط، بیچ کی امت. یہ کئی لوگ اس کو امت وسط کے مانے دیتے ہیں کہ بہترین امت. یہ بالکل غلط ہے. یہ 100% غلط ہے. یہ بہترین امت اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب بیچ کی امت. ہمیشہ کسی کام میں ایک بیچ کا آدمی ہوتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک رجل مومن تھا، وہ بیچ کا تھا. وہ رجل اوسط تھا، وہ رجل وسط تھا. وہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان ایک رول ادا کیا اس نے. تو وہ رجل وسط تھا. وہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہمیشہ ایک بیچ کا انسان ہوتا ہے، ایک بیچ کا ایک رول ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو ایک بیچ کا رول ادا کرنا ہے. وہ کیا؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف اس کی انسان ہے، اس کے بندے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی مسلمانوں کا بیچ کا کردار کیا ہے؟ بیچ کردار یہ ہے کہ ایک طرف رسول اللہ ہے، ان سے آپ کو ملا ہے. دوسری طرف انسان ہے، رسول اللہ سے لینا اور انسانوں تک پہنچانا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو رسول سے تم کو ملا، تمہیں لوگوں کو پہنچانا ہے. تو مسلمان جو ہے رسول اور انسانوں کے بیچ میں امت وسط ہے. یہ ہے اصل حیثیت مسلمان کی. اس حیثیت ہی پر ان کا اسلام متحقق ہوگا. اگر وہ امت وسط نہ بنے وہ، تو ان کا اسلام بھی متحقق نہیں ہوا. ان کا اسلام ہی ڈاؤٹ فل ہو گیا. قرآن کی جو آیت ہے یہ مسلمانوں کے منصب کو بتاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کو بتاتی ہے. یہ وہ اصل ان کی ذمہ داری جو ہے اس کو بتاتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو امت وسط کا رول ادا کرنا ہے مسلمانوں کو، بیچ کی امت کا رول. کہ رسول اللہ سے ہمیں دین ملا ہے، اس دین کو ہمیں سارے انسانوں تک پہنچانا ہے، قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک. ہر طریقے سے دعا کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، کہ پرامن انداز میں دعوتی عمل کرنا ہے. یہ وہ سب جو ہوتا ہے طریقہ کسی بات کو دلوں میں اتارنے کا، وہ سب کرنا ہے.
ایک بات یہاں میں یہ شامل کروں گا کہ اس زمانے میں کئی لوگ دعوتی کام کرتے ہیں دعوت کے نام سے، لیکن ان سب کا کام کس میں ہوتا ہے؟ عوام میں ہوتا ہے، ماس، یعنی ڈاؤن ٹراڈن میں ہوتا ہے، کم پڑھے لکھے لوگ میں ہوتا ہے۔ میں بہت دیر سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ دعوت کا نام لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں ڈاؤن ٹراڈن میں۔ حالانکہ قرآن میں تو ہے کہ پیغمبر نے جو کام کیا تھا وہ ملأ قوم میں تھا، یعنی وقت کے سربراہ لوگ، وقت کے انٹلیکچوئلس، وقت کے انٹیلیجنسیا، وقت کے سردار، وقت کے انٹلیکچوئل لیڈرز اس میں کرتے تھے وہ۔ اب جو کرتے ہیں ڈاؤن ٹراڈن میں کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ایک المیہ ایک ہے، بہت بڑی کہانی اس کے پیچھے ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان دعوت کا شعور نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عصر حاضری کے مطابق تیاری نہیں کی۔ جب بے تیاری ہے تو کیا کریں؟ وہ نہیں دو کلمہ سناتے ہیں ان کو۔ اپنے کو تیار نہ کرنے کی قیمت ہے کہ عصر مدعو جو ہے وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہو پاتی۔ کہ آج کا انسان جو ہے وہ اس کے ماڈرن تھاٹ ہوتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہوتی ہے، ماڈرن فلاسفی میں سوچتا ہے وہ۔ تو آج کا جو انسان ہے وہی یہی لوگ ہیں جو ملأ قوم ہیں، آج کی دنیا کو جو چلا رہے ہیں، یہ وقت کے جو انٹلیکچوئل لیڈرز ہیں، جو اوپین میکرز ہیں، وہ کون ہیں؟ وہی ہیں جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، جو جدید افکار سے متاثر ہیں، جو جدید فلاسفی کو پڑھا ہے۔ تو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ماڈرن تھاٹ جاننا ہوگا، ماڈرن فلاسفی جاننی ہوگی۔ تو چونکہ اپنے کو تیار نہیں کیا تو کیا ہے؟ ڈاؤن ٹراڈن جا کے طبقے میں۔ رہنمائے زندگی، یہ حقیقی معنی دعوت کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یاد رکھیے، جب تک آپ ملأ قوم کو دین نہ پہنچائیں تب تک دین دعوت کا ہوا نہیں۔ جو وقت کا نمائندہ طبقہ ہے، جو وقت کا سربراہ طبقہ ہے، جو وقت کے انٹلیکچوئل لیڈرز ہیں، ان تک اگر آپ نے دعوت نہیں پہنچائی تو دعوت پہنچی بھی نہیں۔ سارے پیغمبروں نے وقت کے سربراہ طبقہ خطاب کیا، ان کو ملأ قوم کہا گیا قرآن کے میں۔ تو کتنا بڑا دیکھیے المیہ ہے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ یہ وہی ٹریجڈی جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے معاملات کی، کیونکہ مسلمانوں نے جب انڈیا میں جو انگریز آئے تو ماڈرن ایجوکیشن لے آئے وہ۔ ہمارے لوگ چونکہ نفرت کرتے تھے انگریز سے، تو ان کے اسکول میں پڑھنے سے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا، انہوں نے انگریزی نہیں پڑھوائی، ماڈرن ایجوکیشن نہیں لیا، تو پیچھے ہو گئے۔ اس کی وجہ سے آپ دنیا کے جاب میں پیچھے ہیں۔ مسلمان ساری دنیا میں سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس جاب میں رہتے ہیں، جو فرسٹ کلاس جاب ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کی ایجوکیشن نہیں ان کو بتا دو۔ یہ دنیاوی ان کو مل رہا ہے، اور دعوت کے لحاظ سے یہ ہے کہ چونکہ وقت کے معیار کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، تو وقت کا جو اصل مدعو ہے اس تک ان کی پہنچ بھی نہیں۔ اب کیا کرتے ہیں کہ دعوت کے نام سے جاتے ہیں کہاں؟ کہ جیل خانے میں جا کر کام کریں۔ امریکہ میں جیل خانے میں جو بند رہتے ہیں بلیکس، ان میں جا کر دعوتی کام کرتے ہیں۔ انڈیا میں جو ڈاؤن ٹراڈن ان میں جا کر کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے دعوت ذمہ داری والا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سبکدوشی نہیں ہو سکتی امت کی۔ اگر آپ ڈاؤن ٹراڈن میں کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت نہیں قرار پائیں گے۔ ان کو بھی دعوت پہنچنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائمری کام اور سیکنڈری کام، اول درجے میں آپ کو دعوت پہنچانا ہے خواص کے طبقے میں، وہ پرکولیٹ کر کے عوام تک پہنچے گی، وہ صحیح ہے۔
تو چونکہ آپ لوگوں کو تیار نہیں کیا، ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے قابل نہیں بنایا اپنے آپ کو، تو اس کی قیمت یہ دے رہے ہیں کہ وہ صرف ڈاؤن ٹراڈن میں جا کر کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بھول ہے، اس کا اصلاح بہت ضروری ہے. یعنی امت کو کہ منتخب افراد کو پڑھنا پڑے گا، جدید تعلیم کو، جدید علوم کو، جدید فلسفے کو اپنے کو تیار کرنا پڑے گا. اگر نہیں تیار کر سکتے آپ تو کم سے کم جو لٹریچر تیار ہوا اس کا استعمال کیجیے آپ. اللہ کے فضل سے ہمارے مشن میں ایسا لٹریچر تیار ہوا ہے جو ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے. ہمارا جو مشن ہے اس میں ایسا لٹریچر تقریباً 200 کتابیں ایسی مختلف زبانوں میں چھپ کر موجود ہیں جو ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہیں. تو اس کو پھیلائیے آپ. اگر آپ خود نہیں ماڈرن یعنی علوم میں مہارت پیدا کر سکتے تو اس میں کیا مشکل ہے. کتابیں رکھیں اپنے بیگ میں اور لوگوں کو پہنچاتے رہیے. ابھی میرے پاس کل ٹیلیفون آیا ایک صاحب کا حیدرآباد سے. وہ بتایا کہ وہاں ایک صاحب تھے جو بہت ہی بڑے عہدے پر ہیں، وہ بہت بڑے عہدے پر. تو وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ برا بھلا کہتے تھے، بہت زیادہ بہت زیادہ. مسلمان تو بہت ہی خراب ہوتے ہیں، لڑنے بھڑنے کے سوال کا کوئی کام نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہماری چھپی ہوئی کتاب دے دی ان کو، دا پرافٹ آف پیس. یہاں سے کتاب چھپی ہے، یعنی پینگوئن نے چھاپی ہے، وہ یہاں سے ملتی ہے، دا پرافٹ آف پیس. وہ ان کو دیا. وہ اچھا انگریزی جانتے تھے تو رات ہی کو پڑھ ڈالا انہوں نے. اگلے دن ٹیلیفون آیا کہ تم نے ایسی کتاب دی کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ مسلمانوں نے بھی ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں. ہم سب مسلمان جو بالکل کچھ جانتے نہیں، ایک دم ان کا رویہ بدل گیا اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں. تو اب یہ کتابیں موجود ہیں، ان کو پھیلائیے. تو کام بہرحال کرنا ہے خواص میں، چاہے آپ لوگ کو تیار کریں یا ان کتابوں کو استعمال کریں، اور کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں پورے معاملے میں ری ایسس کرنا ہے، پھر سے سوچنا ہے، اسرنو پلاننگ کرنی ہے، اور غلطیوں کو ماننا ہے. ہمیں کہنا پڑے گا ابھی ویئر رانگ، ہمیں کہنا پڑے گا ہم غلطی پر تھے. جب تک آپ غلطی نہ مانیں تب تک آپ اصلاح کی طرف بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے کہ دیکھیے اس سے موت جڑی، ہماری زندگی سے موت جڑی ہوئی ہے. ہم آج ہیں یہاں، کل نہیں ہوں گے یہاں. کل کہاں ہوں گے؟ خدا کے سامنے ہوں گے. تو ہماری زندگی سے موت جوڑی ہوئی، یاد رکھیے. تو بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ایک ایک آدمی مر جائے گا اور ہر آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری جو ڈیوٹی تھی وہ کتنا تم نے انجام دیا. یہ ڈیوٹی تھی تمہاری بعثت مسلمان کے، تو کتنا انجام دیا تم نے. یہ بہت ہی سنگین بات ہے. ہر انسان موت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہر انسان موت کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ہر لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک اگلی شام اس حال میں آئے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پاؤں، یا اگلی صبح اس حال میں آئے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پاؤں. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال لازماً پیش ہے. اس سوال کا جواب لازماً دینا ہوگا کہ جو ڈیوٹی تمہاری تھی اس کو کتنا انجام دیا تم نے. دعوت اللہ کی ڈیوٹی، اللہ کے پیغام انسان کو پہنچانے کی ڈیوٹی. کیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کو اپنا کام بتایا ہے. دعوت کے کام جو کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، وہ انصار اللہ ہیں. ایسا کیوں ہے؟
اس کا جواب قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی اللہ پر حجت نہ رہے. یہ جو دعوت کا کام انجام دیا جاتا ہے دنیا میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلا مقصد یہی کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ پر حجت قائم نہ رہے. حجت کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان ایک دن آئے گا سب مر جائیں گے، سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، وہاں اللہ ہوگا، اس کے فرشتے ہوں گے، لوگوں کے لیے جنت کا اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. اس وقت اگر لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ خدا ہم کو سزا دے رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. رہنمائے زندگی. یعنی مطلب ہم آپ کے کریشن پلان سے آگاہ نہیں تھے، آپ کی اسکیم کیا تھی تخلیق کے بارے میں ہم سے آگاہ نہیں تھے. ہم تو پیدا ہوئے، جی اور مر گئے. تو آپ کس بات کی ہمیں سزا دے رہے ہیں؟ کیا آپ بے خبری کی سزا دے رہے ہیں آپ ہم کو؟ تو یہ کوئی کہنے کا موقع نہ پائے وہاں پر. یہ حجت کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم تو بے خبر تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور یہ امت وسط بنائی، امت وسط ختم نبوت کے بعد، تاکہ اللہ کا یہ کام برابر ہوتا رہے ہر جنریشن میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں. اور وہاں پر یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ منصوبہ الہی کیا ہے، ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے. اس حجت کو ہٹانے کے لیے کہ یہ حجت اللہ پر نہ رہے، اس کے لیے دعوت اللہ ہے. تو کتنی سنگین بات ہے، غور کیجیے. اس کے لیے آپ ہر قربانی جو کریں گے وہ اللہ کے یہاں لکھی جائے گی اور بہت زیادہ اس کا انعام ملے گا، بہت زیادہ انعام ملے گا اس کا. تو دعوت کا کام کچھ سادہ کام نہیں ہے. یہ نہ اناؤنسمنٹ ہے، نہ یہ ہے کہ کچھ تعداد بڑھ جائے. تعداد بڑھانے کے لیے نہیں دعوت کا کام ہوتا. سچائی لوگوں کے دلوں میں اترے، اس کے لیے ہوتا ہے. اللہ پر حجت نہ رہے، اس کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کو جنت کا راستہ معلوم ہو جائے، اس کے لیے دعوت کا کام کیا جاتا ہے. لوگ جہنم سے آگاہ ہو جائیں، اس کے لیے دعوت کا کام ہوتا ہے. کیونکہ اب مسئلے آخرت کے لیے کام ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اصلاً وہ مسئلے آخرت اس کا محرک ہوتا ہے. تو سوچئے کتنا سنگین ہے، کتنا سنگین ہے. یہ سب سے زیادہ سنجیدہ کام جو زمین پر ہے وہ دعوت اللہ ہے. اس طرح سنجیدہ کام اور کوئی نہیں. جتنا سنجیدہ ہوتا ہے آدمی، ایک جو بزنس والا آدمی کہ کسٹمر فرینڈلی بن جاتا ہے، وہ اس سے بلین ٹائم زیادہ سنجیدہ کام ہے. ایک صاحب نے مجھے ایک قصہ بتایا پرانی دلی کا. اس سے پہلے میں پرانی دلی میں رہتا تھا کہ پرانی دلی میں مسلمان زیادہ ہیں، بعض ایریا میں مسلمان ہیں. اس علاقے میں ایک ہندو نے کپڑے کی دکان کھولی. سارے آبادی مسلمانوں کی ہے آس پاس، اور دکان کپڑے کی ہندو نے کھولی. ایک سینئر مسلمان جو ہیں زیادہ عمر والے، تو ان کو مسلمانوں سے شکایتیں ہوا کرتی تھی، ان سے شکایت
جیسا اکثر ہوتا ہے، تو ان کی دکان پہ آ کر بیٹھنے لگے، اس ہندو کی دکان پہ آ کر بیٹھنے لگے اور کہتے تھے کہ شکایت کے دفتر کھولتے تھے، دیکھو فلاں ایسا ہے، دیکھو فلاں ایسا ہے، دیکھو فلاں ایسا ہے. تو آخر میں ایک دن کیا ہوا کہ وہ دکاندار جو تھا اس نے وہ ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا کہ بھائی صاحب یہ دفتر آپ مت کھولیے یہاں. تو جب بات کہی تو بڑی انوکھی بات تھی. اس نے کہا کہ جن کی آپ شکایتیں کرتے ہیں وہ میرے گاہک ہیں، وہ میرے کسٹمر ہیں. اگر ان کے لیے میرے دل میں نفرت آ جائے تو میں ان سے بزنس نہیں کر سکتا. بزنس چلتی ہے محبت پر، میٹھے بول پر، خیرخواہی پر. تو آپ کی بات سن کر میرے دل میں نفرت آ گئی تو میں اسے بزنس نہیں کر سکتا. یہی بات جو ہے بلین ٹائم زیادہ ہونا چاہیے ایک دائی کے اندر. ایسے اخباروں کو مسلمان کہنا چاہیے کہ تم بد اخباروں ایسی خبریں چھاپو جس سے ہمارے دل میں نفرت آتی ہے. ایسے جلسے جو کرتے جلسے کو بند کرو. مسلمانوں کو کہنا چاہیے ایسے جلسے بند کرو، ایسی تقریریں بند کرو، ایسے اخبار بند کرو جو کہ پڑھ کر اور سن کر کے ہمارے دل میں نفرت آتی ہے انسانوں کے بارے میں، کیونکہ وہ ہمارے مدعو ہیں. آج کل کیا ہے دیکھیے، مسلمان کسی اخبار کو پڑھیے، مسلمان کسی جلسے میں جائیے، مسلمان کسی تقریر کو سنیے، حتیٰ کہ مسلمان کسی مجلس میں بیٹھیے، بس شکایت احتجاج کی باتیں ہوتی ہیں. ہندو نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، یہودی نے یہ کر دیا، سب ظلم کی داستانیں. تو آپ کو چلا کر کہنا چاہیے کہ لوگوں بند کرو اس کاروبار کو. اس لیے ہمیں مترفر رکھ کر رکھا ہے انسان سے. تمہاری باتوں نے، تمہاری تقریروں نے، تمہارے اخباروں میں یہ تم اخبار نکالتے ہو، یہ جلسے کرتے ہو، یہ تقریریں کرتے ہو، اس نے ہمیں مدعو کے بارے میں متنفر کر دیا ہے، مدعو کے بارے میں نیگیٹو بنا دیا ہے. بند کرو اس کام کو، تم بھی پکڑ جاؤ گے، ہم بھی پکڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. دیکھیے یہ بہت زیادہ سنجیدہ بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی انشا پردازی نہیں ہے. ایک حقیقت ہے کہ یہ جو اخبارات نکلتے ہیں مسلمانوں کے، یہ جلسے جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے، جو تقریریں ہوتی ہیں مسلم صاحبان کی، یہ سب منفی ہوتی ہے، منفی ہوتی ہے، منفی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے. تو مدعو فرینڈلی بہیویئر نہ ہو کر کے مدعو انفرینڈلی بہیویئر بن گیا ہے، کیونکہ دشمن سمجھتے ہیں ان کو کہ ظلم کر رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں. تو یہ ہے بہت ہی سنجیدہ بات جس پر سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ موت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، اللہ کے سامنے حاضری بہت قریب ہے، جنت اور جہنم بہت قریب ہے ہمارے. اس سے پہلے کہ کام کا وقت ختم ہو جائے ہمیں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے یا اسرافیل اپنا بگل بجا دیں قیامت کا، ان سب واقعات سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہم پچھتائیں گے اور پچھتانے کا وقت بھی نہیں ہوگا، لوٹنا چاہیں گے لوٹنے کا وقت نہیں ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.